بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلبہ کرام، میں آپ کا ٹیچر ماجد رشید سبق نمبر 14 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج محترم طلبہ کرام ہم اسلام کے سیاسی نظام پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کا مطالعہ کریں گے، اور آج کے لیکچر پورا ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اسلام کے سیاسی نظام سے متعلقہ چیزیں جن میں سیاست کا مفہوم اور اسی طرح قرآن پاک میں سیاست کا ذکر اور اسی طرح حکومت کے لیے اسلامی اصول، بنیادی اصول، اصحاب شورا، اصحاب الرائے لوگ اور اصحاب حکومت کی ذمہ داریاں، اور اسی طرح اسلامی حکومت کے اندر شہریوں اور غیر مسلموں کے حقوق سے آگاہ ہوں گے، باخبر ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اسلام اور سیاست کے مفہوم کے بارے میں۔ سیاست پولیٹکس ساس سے مشتق ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی شہر اور شہر نشین کے ہیں۔ اصطلاح کے اندر فن حکومت اور لوگوں کو اصلاح سے قریب اور فساد سے دور رکھنے کو سیاست کہتے ہیں۔ ذرا ان معنی پر غور کیجئے گا کہ سیاست کا کتنا اہم معنی ہے۔ قرآن میں سیاست کا معنی ہے، جو قرآنی آیات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے، حاکم کا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، معاشرے کو ظلم و ستم سے نجات دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور رشوت وغیرہ کو ممنوع قرار دینا، یہ قرآن کی روشنی میں سیاست کے معنی ہیں۔ حدیث کی روشنی میں جو سیاست کا معنی ہماری سمجھ میں آتا ہے، عدل و انصاف اور تعلیم و تربیت کے ہیں۔ علماء کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سیرت اور روش، استعمار سے جنگ، مفاسد سے روکنا، نصیحت کرنا، یہ سیاست ہے۔ فلاسفہ کے نزدیک فن حکومت، اجتماعی زندگی کا سلیقہ، صحیح اخلاق کی ترویج وغیرہ سیاست ہیں۔ چونکہ انسان خود بخود مندرجہ بالا امور سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا، لہذا کسی ایسے قانون کی ضرورت ہے جو انسانوں کو بہترین زندگی کا سلیقہ سکھائے، جس کو دین کہتے ہیں۔ سیاست اہل اسلام کی اصطلاح میں، اسلام میں سیاست اس فعل کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں جس کے انجام دینے سے لوگ اصلاح سے قریب اور فساد سے دور ہو جائیں۔ اہل مغرب فن حکومت کو سیاست کہتے ہیں۔ امور مملکت کا نظم و نسق برقرار رکھنے والوں کو سیاستدان کہا جاتا ہے۔ تو یہ سیاست کے تمام معانی سے ہمیں جو خلاصہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سیاست کا مفہوم یہ ہوا کہ سیاست کا مقصد یہ ہوا کہ جس کے ذریعے عوام، رعایا کی اصلاح ہو جائے، وہ خیر کے قریب ہو جائیں، ان کو ان کا حق مل جائے، فساد سے وہ دور ہو جائیں، ان کو تکلیف نہ ہو، ان کی خیر خواہی ہو اور ان کے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہو جائیں۔ یعنی حکمران کو، سیاستدان کو اپنے معنی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، رعایا اور عوام کا کتنا بڑا ان پر حق ہے۔ تو یہ سیاست کے معنی سے ہمیں واضح ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں سیاست کا ذکر ہے یا نہیں؟ قرآن پاک میں لفظ سیاست تو نہیں آیا کہ لفظ سیاست ہو، البتہ ایسی بہت سی آیتیں موجود ہیں جو سیاست کا یہ مفہوم جو ہے، فساد کے قریب کرنا، اصلاح کرنا، خیر خواہی کرنا، جو پچھلے صفحے پر ہم نے معنی پڑھے ہیں، تو بہت ساری آیات سے وہ معنی معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا عدل و انصاف کرنا، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، مظلوموں سے اظہار ہمدردی، ظالم اور ظلم سے نفرت، تو اس طرح کے بہت سارے ہمیں معنی قرآنی آیات سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء اور اولیاء کرام کا انداز سیاست بھی ہمیں قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے، جس طرح کہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 247 میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا
قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علیم۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت 247 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک نبی کا ذکر ہے۔ نبی کا نام روایات کے اندر آتا ہے، غالباً وہ نام شموئیل نبی تھے اس زمانے میں جو موجود تھے، اور بنی اسرائیل کا زمانہ تھا۔ تو نبی کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، انہیں آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی امیر مقرر کریں، ہم اس کے ساتھ مل کر جالوت سے مقابلہ کریں گے، جس نے ہم پر ظلم و ستم کیا ہے اور ہمارے انبیاء کرام کے تبرکات لے گیا ہے، جنہیں موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی اور مختلف چیزیں موجود تھی، تو ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی شموئیل نے کہا تمہارا سردار طالوت کو مقرر کیا، وہ تمہارا بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، کہاں سے اس کے لیے بادشاہی ہوگی، ہم بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ غریب انسان ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں۔ تو نبی نے ان کو جواب دیا کہ اللہ نے اس کو چنا ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے، بادشاہی کے لیے مال و دولت کا ہونا زیادہ ضروری نہیں، اس سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ جو بادشاہ بنے، کمانڈر بنے، اس کو پتہ ہو، اس کا علم کامل ہونا چاہیے کہ کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں، اور اس کا رعب اور دبدبہ دشمن پر ہونا چاہیے، اور یہ دونوں خوبیاں طالوت میں موجود ہیں۔ اور اس کے اللہ تعالیٰ کے مزید یہ بتایا گیا کہ اللہ نے اسے مقرر کیا، اس کے مقرر ہونے کی نشانی وہ سارے تبرکات تمہارے پاس واپس آ جائیں گے۔ پھر وہ سارے کے سارے تبرکات واپس بھی آ گئے، جس طرح تفسیری کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس آیت سے ان لوگوں کے سیاسی فلسفہ کی نفی ہوتی ہے جو سیاست کا مدار یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کا مدار یہ ہے، سیاست کا مقصد یہ ہے کہ مال کی فراوانی وغیرہ ہو۔ اس چیز کو جس کے پاس مال زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، وہ سیاستدان ہو، تو اس غلط نظریہ کی نفی ہو رہی ہے، یعنی اس کو معیار مال کو قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ سیاستدان کے لیے ذاتی طور پر غنی ہونا کافی نہیں، بلکہ اسے عالم اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر اصول کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی اصول ہے۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے جو چیز ہمیں واضح طور پر حقیقت بن کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی حکومت دراصل قانون خداوندی کی پابند ہوتی ہے، اور اس میں حقیقی مرجع اطاعت کا مقام صرف پروردگار کائنات اور نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جب حکمران کے لیے حق اطاعت بیان کیا تو وہیں یہ بات بھی واضح فرما دی، ہر حال میں اور بے چون چراں اطاعت صرف قرآن و سنت کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک سورۃ النساء کی آیت مبارکہ آیت نمبر 59 ہے، جس میں فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب امر ہوں، پھر تمہارے درمیان اگر کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے 3 باتیں ہمیں صراحت سے معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب امر یعنی حکمران، ان تینوں کی اطاعت ضروری ہے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تنازع اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی حکمران کے ساتھ تنازع اور اختلاف کی صورت پیش آ سکتی ہے، مگر اس میں بھی فیصلہ کن حیثیت اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہوگی۔ اس اصول پر کسی ریاست کا قیام ہی وہ امتیازی خصوصیت ہے جو ایک عام ریاست کو اسلامی ریاست بنا دیتی ہے۔ اسی اصول کی وجہ سے ایک عام ریاست اسلامی ریاست بن جاتی ہے، اور اس اصول کی روح سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں معاملہ قانون کی تدوین ہو یا نظام کی تشکیل کا ہو، قرآن و سنت سے کبھی بھی انحراف نہ کیا جائے، یہ منع کر دیا گیا۔ اسی لیے سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو اس قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں جسے اللہ نے نازل کیا وہی لوگ کافر ہیں۔ یہ واضح الفاظ تعالیٰ موجود ہے۔ اب ریاست کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ ریاست کا وجود انسان کی معاشرت پسندی کا فطری نتیجہ ہے۔ امن و امان، دفاع، اجتماعی خوشحالی ہر معاشرے کی بنیادی ضروریات ہیں، اور یہ بنیادی ضروریات ایک اجتماعی نظام
اپنائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ریاست اور اس کے ان لوازم کو ایک حقیقت تسلیم کرتے ہوئے قرآن مجید نے اسلامی ریاست پر ان سے زائد کچھ خاص ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں۔ صورت حج میں آتا ہے، یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو اس سرزمین میں اقتدار بخش دیں تو نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں اسلامی نظام حکومت کی اساسات بیان کی تو پہلی ہدایت یہ فرمائی، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ نہایت عمدہ بات یہ ہے کہ جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس کا سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں ذکر آیا۔ اس ہدایت سے قرآن مجید یہ واضح کر دیتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں حقوق و فرائض کے ادا کرنے میں امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو کا اصول ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور نزاعات کو مٹانے میں فیصلہ عدل کے ساتھ کرو کہ حکم کو بنیادی قدر کی حیثیت حاصل ہوگی۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قرآن مجید نے تمام مسلمانوں پر ایک امت کی حیثیت سے شہادت کا حق، یعنی ساری دنیا کو دین کا پیغام اس طرح پہنچانے کی ذمہ داری عائد کی ہے کہ تمام عالم انسانی اس دین کا مجسم صورت میں مشاہدہ کر لے، یعنی عملی صورت میں پیش کر دیا جائے۔ صورت آل عمران کے اندر بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں پر دین کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہو، تم معروف کا، اچھے کام کا حکم دیتے ہو، برے کام سے روکتے ہو، اور اللہ پر فی الواقعہ یقین میں ایمان لاتے ہو۔ یہ نشانی بتائی گئی تو ریاست کے وجود کا اصل مقصد۔ پھر ریاست کے اندر دائرہ اطاعت کیا ہوگا؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو غیر مشروط ہے، البتہ حکمرانوں کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے ساتھ۔ اگر وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں، حکم عدولی کا حکم دیں اللہ اور اس کے رسول کی، پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر ان کی بات اللہ کے نبی کے رسول سے نہیں ٹکراتی، پھر ان کی اطاعت کی جائے گی۔ احادیث سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر کسی وقت حکمران صریح کفر کا راستہ اختیار کر لیں تو نہ صرف یہ کہ اطاعت لازم نہیں رہتی، بلکہ اہل ایمان کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ صاحب امر کی اطاعت سے انکار کر دیں، اور اگر ممکن ہو تو اسے اس منصب سے معزول کر دینے کی جد و جہد کریں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان سے جھگڑا بس اس وقت کر سکتے ہو جب تم کوئی کھلا کفر ان کی طرف سے دیکھو جس کے بارے میں تمہارے پاس اللہ کی حجت اور دلیل موجود ہو۔ اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے انداز میں واضح فرمایا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلد ہی کچھ دوسرے لوگ تمہارے حکمران ہوں گے، یہ حکمران اچھے کام بھی کریں گے اور برے کام بھی، چنانچہ جس نے برے کام کو برا سمجھا وہ بری ٹھہرا، اور جس نے اسے اعلان منکر قرار دیا، غلط قرار دیا، وہ سلامتی کی راہ چلا۔ مگر ان لوگوں کا معاملہ دوسرا ہے جو اس پر راضی رہے اور اس کی پیروی کی۔ لوگوں نے پوچھا، کیا ہم ان کے خلاف قتال نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں اس وقت نہیں۔ ان احادیث سے حکمرانوں کی اطاعت، ان کی اصلاح، ان کی معزولی، ان تینوں صورتوں کے الگ الگ دائرہ عمل متعین ہو جاتا ہے، یعنی حکمرانوں کی اس وقت تک اطاعت کی جائے جب تک وہ راہ حق پر قائم رہیں، خلاف حق امور میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور اس وقت تک اصلاح کی کوشش جاری رکھیں گے جب تک نوبت ارتکاب کفر تک نہیں پہنچتی۔ ہم اصلاح سے کام لیں گے، خیر خواہی سے کام لیں گے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے، دین میں اصلاً یہی مطلوب ہے، حتی الامکان حکمرانوں کی اطاعت اور نظم و ضبط کی پاسداری کی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تمہارے اوپر ایک چھوٹے سر والا حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے، جب تک وہ کتاب اللہ کے مطابق چلتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہدایت ایک دوسرے اسلوب سے بھی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے حکمران کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اسی طرح جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے حکمران کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ واضح روایت بخاری شریف کے اندر موجود۔
حکومت کی تشکیل کیسے ہوگی، اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ اسلام کے سیاسی قوانین کے مطابق صرف وہی حکومت باضابطہ ہے جو ریاست کے مسلمان شہریوں کے مشورے سے قائم ہوئی ہو۔ قرآن مجید نے اسلامی نظام ریاست کے اس بنیادی اصول کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ سورۃ الشورى میں موجود ہے، مسلمانوں کا نظام ان کے باہمی مشورے کی بنیاد سے چلتا ہے۔ ریاست کے سارے معاملات، حکمرانوں کا انتخاب، ان کی معزولی، داخلی اور خارجی حکمت عملی، ہر نوعیت کی قانون سازی اور انہی معاملات کے لیے دین کے منشا کی تعیین و تشریح، غرض تمام اجتماعی امور انجام دینے کے لیے بنیادی اصول متعین کر دیتی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اسلوب سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے، مشورہ دینے میں سب کے حقوق برابر ہیں اور اس میں کسی بھی شخص کو کوئی امتیازی حیثیت حاصل نہیں۔ اسی طرح اگر سب لوگ کسی ایک بات پر متفق نہ ہو سکیں تو اس حکم کا ایک بدیہی تقاضا یہ بھی ہے، اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی۔ مشورے کی اصول کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کو اختیار کرنے کی تعلیم سورۃ آل عمران میں دی۔ تو فرمایا تو ان سے درگزر کرو، تو ان سے، پیارے محبوب کا ارشاد ہے۔ پیارے محبوب، اصل میں یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے، جب صحابہ کرام سے ایک اجتہادی خطا کے وجہ ناراض ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سفارش بھی کی تھی، تو ان سے درگزر کرو، ان کے لیے مغفرت چاہو، ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی براہ راست رہنمائی میں کام کر رہے تھے اور اسی کے دین کو دنیا تک بغیر کسی کمی زیادتی کے پہنچا رہے تھے۔ اس کے باوجود پسند یہی کیا گیا اجتماعی معاملات میں صحابہ کے مشورے ہی سے انجام دیے جائیں۔ البتہ آپ اپنی خصوصی حیثیت کی وجہ سے اجتماعی یا اکثریت رائے کے پابند نہیں تھے۔ آپ نے دین کا یہ منشا پوری شان کے ساتھ پورا کیا۔ چنانچہ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا نہیں پایا۔ آپ ہر کام میں مشورہ کیا کرتے تھے، پھر اس کے مطابق پھر اصحاب مشورہ، جن لوگوں سے مشورہ کیا جائے اس کے بارے میں اسلام کا قانون کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ مشورہ کن لوگوں سے کیا جائے۔ یہ آیت نہیں کہتی ان کا نظام مشورہ پر چلنا چاہیے، بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ ان کا نظام ان کے باہمی مشورے پر چلتا ہے۔ چنانچہ ان کے باہمی مشورے کے الفاظ کا تقاضا یہی ہے، یہ مشورہ صرف اہل ایمان سے کیا جائے، اور اہل ایمان کے زمرے میں صرف وہی لوگ شمار ہوں گے جو سورۃ توبہ میں بیان کی گئی شرائط کے پوری کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ آیت مسلمان کی حیثیت سے اسلامی ریاست کا شہری بننے کے لیے لازمی شرائط بیان کرتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تائب ہو جائیں، یعنی اسلامی تعلیمات سے روح گردانی نہ کریں، اسلام کی مخالفت کا رویہ اختیار نہ کریں، اسلامی عقائد و اعمال اختیار کر لیں اور اسلامی نظام اور قانون کی اطاعت قبول کر لیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرنے لگیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حکومت کو زکوٰۃ ادا کرنے لگیں۔ جو شخص ان تینوں شرطیں پوری کرے گا، اسے اسلامی ریاست کی کامل شہریت حاصل ہو جاتی ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی تعبیر دینی بھائی، سیاسی اور اجتماعی معاملات اور حقوق میں اسلام کا برابری اور مساوات کا تصور بڑی خوبی سے اس آیت کریمہ سے۔ پھر مجلس شورا میں باقاعدہ مجلس شورا قائم کی جائے، مشورہ کیا جائے جس طرح صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھا۔ پھر اصحاب حکومت جو بنے ان میں اعلیٰ قسم کی صفات ہونی چاہیے، متقی ان لوگوں کو ہونا چاہیے، عوام اور رعایا کو ان تک رسائی ہونی چاہیے اور وہ ان میں گھل مل کر رہنے والے ہوں، اور ان کا رہن سہن انفرادی حالت کا نہیں ہونا چاہیے جس سے رعایا عوام اور حکمران کے درمیان بہت بڑا امتیاز نظر آئے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کو واضح روایات دلائل سے واضح کیا گیا اس سلائیڈ کے اندر۔ الحکومت میں حکمران کی اقتداء میں ادا کی جائے، اور اسی طرح علاقائی حکمران اپنے اپنے علاقوں میں جمعہ کی نماز کی امامت کرائیں گے۔ یہی وہ ضابطہ ہے جو ایوان اقتدار کو مسجد سے متعلق کرتا ہے اور دین و دنیا کی دوئی کا ریاست کی سطح پر بھی خاتمہ کر دیتا ہے۔ پھر اسلامی حکومت، نظام حکومت میں کچھ شہریوں کو حقوق حاصل ہوں گے۔ شہریوں کو جو حقوق دیے جائیں گے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی، وہ حقوق انہیں مختلف یہ حقوق ہیں شہریوں کے لیے ہیں
ان میں سے اسلامی حکومت اپنے مسلمان شہریوں کو نماز زکوٰۃ کے علاوہ قانونی طور پر کسی چیز پر عمل کا پابند نہیں کر سکتی، اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو ان کی راہ چھوڑ دو کا مطلب ہے کہ اسلامی حکومت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے شہریوں پر ان دو کے علاوہ جبری طور پر کوئی عمل لازم قرار دے، یہاں تک کہ وہ دین کے دوسرے فرائض بھی قانون کی طاقت سے ادا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ اصول آزادی رائے، آزادی فکر، آزادی اظہار، آزادی عمل کا پروانہ ہے۔ اس سے زندگی کے ہر میدان میں تجارت، خرید و فروخت، صنعت و حرفت، ذاتی امور میں کامل آزادی اختیار و عمل حاصل ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آزادی کا ایک ایسا نوشتہ ہے جسے جاری کرنے کا فخر صرف انبیاء اور ان کے متبعین کو حاصل ہے، اور کسی دوسرے فکر کے حاملین کے ہاں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جو افراد ان شرائط کو پورا کرتے ہیں شہری حقوق کے حوالے سے وہ سب برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سے کسی بھی شخص کو کسی بھی وجہ سے کوئی امتیازی حقوق حاصل نہیں ہوں گے، یعنی تفریق و امتیاز کو نہیں۔ اسی طرح اسلامی حکومت کے اندر پھر غیر مسلموں ان کے جتنے حقوق ہوں گے وہ بھی عطا کیے جائیں گے، وہ عہد کو پورا کریں۔ اس لیے عہد کے بارے میں یقیناً پوچھا جائے گا قیامت کے دن میں، جو ان سے عہد کیا جائے گا وہ عہد پورا کریں گے۔ اسلامی حکومت میں جو رہیں گے، اگر وہ جو لوگ ہوں گے غیر مسلم انہیں ذمہ کہا جائے گا، جزیہ دیں گے، اسلامی حکومت کی اطاعت اختیار کر لیں گے تو انہیں وہ تمام حقوق دیے جائیں گے جو ان کے حقوق ہیں، عدل و انصاف دیا جائے گا، ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، ان کو حفاظت دی جائے گی۔ اس طرح کی ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو یہی تقویٰ کے قریب ہے۔ یعنی ان کے ساتھ بھی اگر کوئی مسئلہ پیش آئے، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف واقعات پیش آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے مطابق صادر کیا ہے، تو اس چیز کو اپنایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سیاست کو، سیاسی نظام کو، نظام حکومت کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی اور اسلامی اصولوں کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔